اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو سارا شہر آ جاتا، حالانکہ بیٹے نے ایک دن تو فوت ہونا تھا، اور میری جماعت قضا ہو گئی ہے تو کوئی تعزیت کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ ان احمقوں کی وجہ سے کہ جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں، اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، جس کی سنتوں کی وجہ سے آج ہم دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تمہارے انگلینڈ کے ویزے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں، اپنی داڑھی منڈوا کے نبی سے بے وفائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ایسے نوجوان آج بھی ہیں جو رواج کو نہیں دیکھتے، جو پیسے کو نہیں دیکھتے، جو انگلینڈ کے ویزوں کو نہیں دیکھتے، جو یورپ کے ویزوں کو نہیں دیکھتے، جو اللہ کے حبیب کی سنت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی رضا کیا ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کیا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور بندہ مومن کی زندگی کا جو سب سے پہلا مقصد، اولین ترجیح جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، انسان کی فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اپنے رب کی رضا حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں، لیکن سب سے آسان ترین جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرے۔ اتباع مصطفیٰ معرفت خداوندی کا سب سے آسان اور نزدیک راستہ ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اگر تم ایسا کرو گے یعنی اللہ کے حبیب کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ تو اتباع سنت کے حوالے سے کہ سنت کی جو پیروی ہے یہ خاص طریقہ ہے خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کا۔ لیکن آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کے رنگ برنگ کے لباس پہن کے کوئی کشف قلوب کا عمل کر رہا ہے، کوئی کشف قبور کا عمل کر رہا ہے، اور کوئی تسخیر کا عمل کر رہا ہے۔ ایسا عمل کرنے سے کشف قلوب تو شاید مل جائے، کشف قبور کا علم تو انہیں حاصل ہو جائے، لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، تسخیر کا عمل انہیں مل جائے، لیکن سنت مصطفیٰ کی پامالی کی وجہ سے آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ حبیب خدا کی سنت جو ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آج کل کے دور میں ہیں، ساتھ ایک اضافہ رانگلے جو ڈنڈا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کے اگر انسان صرف محبوب خدا کی سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھا، کوئی مرید سے ملنے کے لیے آیا تو ایک لمبا عرصہ، 1 سال اس نے گزارا اپنے شیخ کی معیت میں۔ تو 1 سال گزارنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا ارادہ لے کے آیا تھا کہ یہاں مجھے بڑی چیزیں ملیں گی، لیکن افسوس مجھے کچھ نظر نہیں آیا، 1 سال کا عرصہ رہا ہوں۔ پیر صاحب نے پوچھا، بھئی تجھے کس چیز کی طلب تھی، کس چیز کی نظر کے لیے تو آیا تھا؟ تو مرید کہتا ہے میں آیا تھا کہ یہاں پہ بڑی کرامات مجھے نظر آئیں گی، پیر صاحب ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، ایسے خلاف عادت واقعہ مجھے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو کہیں اور مجھے نظر نہیں آتے۔
جو کہ میں نے سال میں ایک بھی نہیں دیکھا، اس لیے جا رہا ہوں یہاں سے، میں نا امید ہو کے جا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے ایک سوال اس سے کیا، کہا کہ 1 سال تو نے گزارا ہے، مجھے یہ تو بتا کہ اس سال کے اندر کوئی میرا کام جو خلاف شریعت تو نے دیکھا ہو، خلاف سنت تو نے دیکھا ہو، کوئی ایسا کام تیری نظروں میں ہے جو خلاف سنت ہو، جو شریعت کے خلاف ہو؟ تو آگے سے وہ مرید جواب دیتا ہے کہ نہیں، خلاف سنت تو میں نے آپ کا ایک کام بھی 1 سال کے اندر نہیں دیکھا۔ کہا کہ اگر خلاف سنت کام تو نے کوئی نہیں نہ دیکھا تو اس سے بڑھ کر اور کرامت میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سنت کی کوئی پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، گالیاں دے رہا ہے جس کو اللہ کے حبیب نے فاسق کی نشانی کہا ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے، جس کی زبان صاف نہیں وہ فاسق ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو اس پیر صاحب نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر تو نے مجھے خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں نہ دیکھا تو یہ کرامت سے اوپر ہے، شریعت کی پابندی کرنا۔ تو ہمارے یہاں بھی اصول یہ ہے کہ شریعت کو نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ شریعت کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں، وہ شرع کے حساب سے باشرع ہے یا نہیں۔ ہم اوٹ پٹانگ معاملات دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے مرید بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن نماز باجماعت ان کی رہ گئی، ایک روایت میں ہے کہ صرف تکبیر اولا رہ گئی، تکبیر تحریمہ ان کی قضا ہو گئی۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی بھی اگر امام کی خاموشی کے دوران سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھ لے امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے، تو اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ فوت ہوگی، ایک روایت میں ہے کہ صرف جماعت قضا ہو گئی، جماعت کے بغیر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو گھر آئے تو اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگے، اور ایک دن نہیں، صرف نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے، مسلسل 3 دن تک گھر میں بیٹھ کے روتے رہے کہ میری جماعت سے نماز قضا ہو گئی ہے۔ اتنا دکھ تھا نماز کا کہ وہ صرف جماعت کے ساتھ ان کی رہ گئی ہے، نماز نہیں رہ گئی، نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی۔ تو احباب وقار 3 دنوں کے بعد حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوچھنے کے لیے 2 مریدین آئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور دروازے پہ دستک دے کر کہا کہ کیا ہم حاضر ہو سکتے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ آ جائیں۔ جب اندر گئے تو حضرت حاتم اصم رو رہے تھے، پہلے بھی کیفیت ہوئی تھی، مریدوں نے عرض کیا حضور ہم تو حاضر ہوئے تھے کہ جناب کو تسلی دیں کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے اس گناہ کو بخش دیا ہوگا، جو نماز آپ کی جماعت سے رہ گئی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے جو اللہ نے نیکیاں دینی تھی، جتنا آپ روئے ہیں اللہ نے شاید اس سے زیادہ نیکیاں عطا کر دی ہوں۔ تو حضرت حاتم اصم مزید زارو قطار رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جماعت قضا ہوئی ہے اور اس کا غم ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن فرماتے ہیں زیادہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میری جماعت سے نماز قضا ہو گئی ہے اور پورے شہر میں سے کوئی تعزیت کرنے کے لیے ہی نہیں آیا، کہ آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی ہے، تعزیت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کہا کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو سارا شہر آ جاتا، حالانکہ بیٹے نے ایک دن تو فوت ہونا تھا، اور میری جماعت قضا ہو گئی ہے تو کوئی تعزیت کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ گویا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظروں میں سنت مصطفیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی اہمیت بیٹے کے فوت ہونے سے زیادہ ہے۔ جماعت کا فوت ہو جانا بیٹے کے فوت ہو جانے سے زیادہ ان کی نزدیک اہمیت ہے، اس لیے کہ جماعت فوت ہوئی ہے تو کوئی تعزیت کرنے کے لیے آئے نہیں ہے، بیٹا فوت ہوتا تو سارا شہر آ جاتا۔ وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں جو سنت ہے اس کا فوت ہو جانا اس کی کتنی اہمیت تھی، وہ سنت کی کتنی اہمیت کرتے تھے، بلکہ امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شادی کرنا حضور کی جو سنت ہے، نکاح کی سنت، اس پر عمل کرنا تخلی بالعبادت سے افضل ہے۔ تخلی بالعبادت کیا ہے کہ انسان شادی نہیں کرتا، خود کو عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، سارا دن
اس کا روزے سے گزرتا ہے، ساری رات اس کی مصلے کی پیٹھ پہ بسر ہوتی ہے، دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، یعنی شب زندہ دار بھی ہے اور تہجد گزار بھی ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، دن کو روزے سے، رات مصلے کی پیٹھ پہ گزرتی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بہتر وہ ہے جو فرض نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت جو ہے نکاح، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ جس نے نکاح نہیں کیا، حضور کی سنت کو ترک کیا ہے، اس سے زیادہ ثواب اس نکاح کرنے والے کو عطا کرے گا۔ جو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حضور کی سنتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہ ہاں اللہ نے مجھے 70 درجات سے نوازا، بڑے بڑے درجے ہیں، 70 درجات سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا جو اللہ کے ولی وہ تھے جنہوں نے نکاح کی سنت پر عمل کیا تھا، میں بشر حافی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی سنت پر عمل کیا تھا، میں نے حضور کی سنت کو ترک کیا تھا۔ اگر میں بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتا تو اللہ رب العزت یہ مقام جو سنت پہ عمل کرنے والے ولی تھے، اللہ تعالیٰ یہ مقام مجھے بھی عطا کرتا۔ ایک سنت ہے نکاح کی سنت، اس پہ عمل کریں تو اللہ مقام کتنے عطا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی گزارنی ہے، ویسے بھی گزارنی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ شادی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا ہے۔ میرا ایک جگہ بیان ہے، اور بیان شادی کے موقع کے حوالے سے ہے۔ جو دولہا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مہندی کی جو رسم ہے نا اس کو نہ کیا جائے، اس کی جگہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منائی جائے۔ لیکن پہلے انہوں نے ٹائم لیا تھا 20 تاریخ کا، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 19 تاریخ کا ٹائم دے دیں۔ تو میں نے کہا 19 کا کیوں، 20 کو کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جو دولہا ہے اس کی خواہش تو یہ تھی کہ ہم جو مہندی کی رسم ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری اپنی ایجاد کردہ ہندوانہ رسم ہے جس کو ہم نے لازم قرار دے دیا، اور پتہ نہیں کتنا ہم اس کے اوپر خرچے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے بعد میں گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو میں نے پوچھا 19 کو کیوں؟ کہتے ہیں کہ دولہے کی تو بڑی خواہش تھی کہ ہم اس رسم کا بائیکاٹ کریں، لیکن جو گھر والے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے اب 20 تاریخ کو ہم مہندی کی رسم کریں گے، اور جو محفل میلاد ہے وہ ہم 19 تاریخ کو کر رہے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں وہ نکاح کی سنت میں بھی جن کو ہم نے غیر شرعی، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم نے اپنی شادی کا لازم حصہ قرار دے دیا ہم کو، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے آج برکت اٹھ گئی ہے۔ تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے تربوز نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ تفسیر روح البیان ہے، لعدم وقوفہ علی ان النبی بأی وجہ قطعہ، صرف اس وجہ سے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لمبے عرصے تک تربوز نہیں کھایا، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب نے تربوز کو کاٹا ہے تو کس طریقے سے کاٹا ہے، صرف حضور کی سنت کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کا انداز دیکھیں کہ حضور کی ایک سنت جو ہے اس کا علم نہیں ہے، اس شے کو کھانا ہی چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ آج اگر کوئی شریعت کے مطابق ہمیں کہے نا کہ شادی کرنی ہے تو شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے شادی کا کھانا تھا، تیار ہو کے آئے نا، تو انہوں نے کہا چلو ختم پڑھ کے پہلے دعا کر لیتے ہیں، ایصال ثواب کر لیتے ہیں، پھر کھانا کھائیں گے، برکت ہوگی۔ تو اپنا چچا تھا، اس نے کہا بھئی کوئی یہ ختم کل ہے جو ہم نے اس پر ختم پڑھنا ہے؟ ختم پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کھانے میں برکت دے گا، لیکن نہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی ختم کل ہے جو آپ اس پر ختم پڑھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن پڑھا جائے گا، چاہے شادی کا کھانا ہے، اللہ برکت دے گا، لیکن ہماری سوچیں اور فکریں کس طرح جو ہیں وہ بدل گئی ہیں۔ حضرت سلیمان بن ابی خصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میرے والد ماجد کی فجر کی جماعت رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے تو راستے میں ہمارا گھر آتا تھا، تو راستے میں میری دادی جان گھر کے باہر کھڑی تھی، صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ حضرت شفا بڑی عمر کی تھیں، وہ کھڑی تھیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان آج فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ تو دادی جان نے جواب دیا، ساری رات مصلی پہ انہوں نے گزار دی، صبح کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے، اور انہوں نے نماز بغیر جماعت کے گھر میں ادا کی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی ساری رات انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، ساری رات
شراب خانے میں یا جوئے خانے میں یا ساری رات وہ گانا باجے اور فیس بک دیکھتے ہوئے نہیں گزاری، ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ کیا دیا، فرمایا، امام مالک نے بھی اسے روایت کیا اور صاحب مشکات شریف نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، لأن اشہد صلاة الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم لیلۃ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ میرے نزدیک اس کا ساری رات مصلی پہ کھڑا ہونا اور فجر کی نماز جماعت سے قضا کر دینا میرے نزدیک اس سے بہتر تھا کہ وہ ساری رات سوئے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے۔ یعنی ایک طرف ہے ساری رات عبادت میں گزارنا، دوسری طرف فجر کی نماز با جماعت پڑھنا میرے نزدیک یہ بہتر عمل ہے۔ یعنی عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھتے اور فجر کی بھی با جماعت پڑھتے تو میرے نزدیک یہ عمل بہتر ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سارا دن روزے رکھتا ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے اور رات بھر عبادت میں گزارتا ہے، لیکن وہ جمعہ سئل ابن عباس رجل یصوم النہار ویقوم النہار ویقوم اللیل ولا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ سارا دن روزے سے رہتا ہے، ساری رات نفل عبادت میں گزارتا ہے۔ اس کے متعلق اے عبداللہ ابن عباس آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا فقال ہوا فی النار، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں جائے گا کہ جو نفلی عبادت تو کرتا ہے اور فرض عبادت کی اسے فکر ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ تو نہیں ادا کرتا اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات میں بڑے پیسے دیتا ہے، مسجد کو بھینسیں بھی دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی فرض اس نے نہیں ادا کیا اور نفلی صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے فرض نماز نہیں پڑھی، جمعے کی فرض نماز جس نے قضا کر دی ہے، وہ سارا دن روزے سے ہو، ساری رات نفل عبادت کرے، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر تھے، ان کے پاس جو اس وقت کے جو سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کے وزراء، ان کے بڑے بڑے فرما رواج جو ہیں وہ ملنے کے لیے آئے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں وہ پہنچے نا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گرتا ہے، آپ اس لقمے کو اٹھاتے ہیں اور اس لقمے کو صاف کر کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو برتن تھا آپ کے سامنے جس سے کھا رہے تھے، آپ نے اس برتن کو صاف کیا اور انگلی کے ساتھ اس برتن کو صاف کر کے آپ اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ تو وہ جو وزیر اور مشیر آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس حرکت کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ لقمہ نیچے زمین پہ گر گیا ہے تو اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اٹھا کر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب نظروں سے اس نے دیکھا نا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ساتھ جو غلام تھے، خادم تھے، وہ کھڑے تھے، انہوں نے کان میں سرگوشی کر کے کہا کہ حضور آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ لقمہ نیچے چھوڑ دیں، کیا اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے ارشاد فرمایا اترک سنت خلیل لہؤلاء الحمقاء، کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک کر دوں، اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں، جس کی سنتوں کی وجہ سے آج ہم دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس حبیب کی سنتوں کو ہم ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ تھے حضور کے غلام کہ انہیں سٹیٹس کا فکر نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا سٹیٹس اس میں کوئی خلل نہ آ جائے، وہ اللہ کے حبیب کی سنت کو دیکھتے تھے کہ حضور کی سنت کیسی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، من احب سنتی فقد احبنی، اے میرے غلاموں جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میں حبیب خدا کے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے حبیب کی سنت سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت بروز قیامت جنت میں حضور کا ساتھ دے گی۔ تو اس کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے کہ جس نے حضور کی سنت سے نفرت کی، پھر اس کی نفرت کس سے نفرت بنتی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے حبیب سے نفرت بنتی، اور جس نے حبیب خدا سے نفرت کی
پھر وہ جنت میں تو حضور کی میت میں نہیں نہ جائے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اللہ کے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فساد امت کے وقت جس نے میری سنت کو لازم پکڑا، جس نے میری سنت پر عمل کیا، فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةِ شَهِيدٍ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جب میری سنت پہ عمل کرنا اس کو برا سمجھا جائے فساد امت کے وقت، اس وقت اگر کوئی میری سنت کو لازم پکڑے، میری سنت پر عمل کرے، فرمایا اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک شہید کا نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ایک طرف رواج ہے، ایک طرف حضور کی سنت ہے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، رواج کو نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، دوسری طرف سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ساتھی آئے ہیں، میں اکثر ایک مثال بھی دیتا ہوں، ایک ہمارے نوجوان، یہ 34 چکے یہاں سے، وہ نوجوان بے روزگار تھے، آج کل دبئی میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال وافر عطا فرمائے، تو انگلینڈ سے ایک فیملی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انگلینڈ کا ویزا دیتے ہیں اور پیسے بھی یہاں آپ سے نہیں لیتے، انگلینڈ جا کر وہاں کام کرنا اور کام کاج کر کے ہمیں پیسے دے دینا، جو بھی ہو وہ حامی بھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے جی، ہے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا میرے اوپر، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ساری زندگی یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ کا سارا خرچہ کرتے ہیں، ٹکٹ بھی ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ سنت رسول ہے، آپ سنت رسول کٹوا دیں، ہم آپ کو انگلینڈ لے کے جاتے ہیں۔ اور میں نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جو یورپ جانے کے لیے حضور کی سنت کا بھی قتل عام کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو جھٹکا لگا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے انگلینڈ تو لے کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا جواب تو دیں مجھے۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کے ساتھ انگلینڈ جاؤں گا، وہاں کیا کروں گا؟ کہا رزق حلال کماؤ گے؟ کہا 20 سال 30 سال 40 سال وہاں رہوں گا، پھر واپس بھی تو آنا ہے، تو 60 سال 70 سال کے بعد موت بھی تو آنی ہے۔ کہا بالکل آنی ہے، موت تو اٹل حقیقت ہے۔ کہا جب موت آئے گی تو کدھر جانا ہے؟ کہا برزخ ہے، قبر میں جائیں گے۔ کہا قبر میں جائیں گے تو کس کو منہ دکھانا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں انگلینڈ کے ویزے کی خاطر سنت رسول کا قتل عام کروں اور قبر میں حبیب خدا کے سامنے جب جاؤں، اللہ کے حبیب فرمائیں کہ اے ابرار، تو نے ایک انگلینڈ کے ویزے کی خاطر میری سنت کو قتل کر دیا، میرے ساتھ بے وفائی کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں تمہارے انگلینڈ کے ویزے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہوں، اپنی داڑھی منڈوا کے نبی سے بے وفائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ایسے نوجوان آج بھی ہیں جو رواج کو نہیں دیکھتے، جو پیسے کو نہیں دیکھتے، جو انگلینڈ کے ویزوں کو نہیں دیکھتے، جو یورپ کے ویزوں کو نہیں دیکھتے، جو اللہ کے حبیب کی سنت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی رضا کیا ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کیا ہے۔ انتہائی مختصر سی زندگی ہے، کوشش کریں اس مختصر سی زندگی کو اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق، اللہ کے حبیب کے طریقوں کے مطابق گزاریں۔